أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورہ شورہ کی آیت نمبر 49، 49 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ بے شمار انعام و اکرام اور اپنا فضل و کرم اور آسودگی ہمیں عطا فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ حسب روایت ہم اپنا کل کا سبق جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 48 تک تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں، اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے جا رہے ہوں گے، اور کن آنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والے صاف کہیں گے کہ یہ حقیقی زیاnkار ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ممکن نہیں۔ تم اس روز نہ تو کوئی پناہ پاؤ گے، پناہ کی جگہ ملے گی، اور نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ اگر یہ منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، جس میں پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ جو اس توحید سے، اللہ کے اس بتائے ہوئے راستے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گائیڈ لائن سے جو انحراف کرے گا اور جو اس سے منہ پھیر لے گا، اس کا انجام جو ہے وہ اس دن، وہ اپنے انجام کے دن نظریں چراتا پھرے گا، لیکن اس کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، کوئی انکار کرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار وارننگ دے رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے تم اپنے آپ کو اصلاح کر لو، ورنہ وہ دن تو ایسا ہے جہاں پر دنیا کی محبتیں اور دنیا کی مال اور دنیا کی طاقتیں اور قوتیں، وہاں پر کچھ کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ جو کام آئے گا
صرف اور صرف اس کے نیک اعمال جو وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کرے گا۔ ہمارا اگلا سبق آج ہم آیت نمبر 49 سے شروع کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ یہ پوری آسمانوں اور زمین، یہ پوری کائنات کی بادشاہی، اصل ملکیت اور اصل اختیار جو ہے وہ سارے کے سارا اسی کے لیے ہے، اسی اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اس نے اس کو تخلیق کیا، اس کو سارے نظام کو چلایا، اور پھر اس سارے نظام کو اس کی زندگی کی ضروریات اور جو جو اس کے لیے مطلب رزق ہے، چاہے وہ اس زمین پر ہیں، چاہے کائنات میں آسمانوں میں کہیں پر بھی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ وہ باہم پہنچا رہا ہے، تاکہ اس کے مقرر کردہ وقت تک وہ اس ہر کائنات کی ہر چیز کا جو لائف سائیکل ہے وہ چلتا رہے۔ تو اس لیے وہی ہے صرف اکیلا واحد جو جو کہ مالک ہے اور جو کہ بادشاہ ہے۔ یخلق، وہ تخلیق کرتا ہے، ما یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے یا پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تخلیق جو ہے وہ ازل سے ابدی تک ہو سکتی ہے، یا اس تخلیق شدہ چیزوں سے پھر نئی چیزیں جو ہیں وہ بار بار نئے سرے سے بنانا، جیسے کہ زمین کے بارے میں ہم نے بہت دفعہ ہم نے یاد دہانی کے طور پر کہ اسی زمین کے اجزاء جو ہیں، پانی اور مٹی میں مختلف اجزاء جو ہیں مل کر مختلف زندگی کی جو اس زمین پر نمودار ہوتی ہے مختلف انداز میں، تو وہ اسی زمین سے اٹھتی ہے اور اسی زمین میں واپس مل جاتی ہے۔ تو وہی ہے جو تخلیق کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، جس انداز سے وہ چاہتا ہے، جب وہ چاہتا ہے، جتنی دیر کے لیے وہ چاہتا ہے، جتنی اس کی زندگی مقرر کرتا ہے، وہ سارا کا سارا کچھ اسی بادشاہ جو ہے، جو کہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ یہب، وہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک تمہید مانی اللہ تعالیٰ نے کہ جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے۔ کس لیے یہ تمہید بانی؟ یہبو، کہ وہ عطا کرتا ہے انسان کو، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، اناسن، بیٹیاں، جس کو وہ چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ، اور جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ عطا کرتا ہے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، الذکور، بیٹے، جس کو وہ چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ اب یہ جو ٹاپک ہے، یہ یقیناً ہم سب کا ایک جانا پہچانا ٹاپک ہے کہ انسان جو ہے وہ جو بھی دنیا کے معاملات ہیں، اس کے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس کو مال و دولت اور گھر اور عہدہ اور رتبہ اور جو بھی ساری کی ساری خواہشات جو ہیں، اس میں ایک بہت اہم ترین خواہش ایک انسان کی جو ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جذبہ جو ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، دونوں جنسوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ وہ اپنی اولاد چاہتا ہے، وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اور جب اولاد کے میٹر میں آتا ہے تو بہت سارے معاملات میں اس کو پھر آزمایا بھی جا سکتا ہے، اور یہ ساری آزمائش جو ہے یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ آیت اور اس سے اگلی آیت جو ہے وہ ہمیں اسی ٹاپک کے اوپر سادہ سے الفاظ میں بہت کچھ واضح کرتی ہے۔ اس کو مختلف انداز سے ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم روحانی اعتبار سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو، سائنٹیفک انداز سے بھی اس کو ہم پرکھ سکتے ہیں، معاشرتی اعتبار سے بھی اس کی کیا اہمیت ہے انسان کے اس رویے کی یا انسان کی اس خواہش کی، اس کو جانچنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ اولاد کا فتنہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ذکر کیا، اور خاص کر اولاد نرینہ جو ہے، یعنی لڑکے جو ہیں، ان کی صورت میں اولاد جو ہے وہ اس کے اوپر بڑا غرور کرتا ہے انسان۔ تو یہاں پر ہمیں انسان کے اس اعتبار سے مختلف یعنی کہ کہہ لیں کہ اس کے مختلف قسمیں نظر آتی ہیں، ماں باپ کی کہہ لیں یا اولادوں کی کہہ لیں، کہ کچھ ماں باپ ایسے ہیں جن کو وہ بیٹے عطا کرتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو وہ بیٹیاں عطا کرتا ہے،
کچھ ایسے ہیں جن کو وہ دونوں ہی عطا کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو دونوں میں سے کوئی بھی کچھ بھی عطا نہیں کرتا، یعنی نہ کہ بیٹیاں اور نہ بیٹے، اور وہ بھانج ہو جاتے ہیں، ان میں مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورت بھی ہو سکتی ہیں، اور دونوں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیٹیگوریکلی یہاں پر واضح کر دیا کہ وہ مالک جس نے پوری کائنات کی بادشاہی جس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہے اکیلا اختیار مختار کل، کہ وہ ہر چیز کو وہ پیدا کرتا ہے، اسی کے قدرت میں ہے کہ وہ کسی کو چاہے تو بیٹیاں عطا فرمائے، کسی کو چاہے تو بیٹے عطا فرمائے، کسی کو چاہے کہ دونوں عطا فرمائے، یا کسی کو چاہے دونوں میں سے کوئی نہ عطا فرمائے۔ اب ہمارے معاشرتی رویے جو ہیں وہ بہت اہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ معاشرتی رویے جو ہیں، انسان کی اگر اولاد خدا نہ خواستہ اگر کسی کی نہ ہو، تو وہ ایک محرومی کا شکار رہتا ہے۔ وہ مطلب بعض دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اس کیفیت کو ذکر نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ اپنی اپنی کوئی جسمانی کمزوری اس کو کئی دفعہ اس کی وجہ سے شرمندہ ہوتا ہے، یا کئی دفعہ، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کر دیے ہیں، گو کہ وہ بڑا مطلب سیٹسفائیڈ اور پرسکون نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ بیٹی کی خواہش جو ہے وہ رہتی ہے۔ اور جس کو صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، وہ تو خاص کر اس خواہش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس کو بیٹے اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور وہ بیٹوں کے اوپر، کیونکہ بیٹوں سے اس کی نسل یا اس کا نام جو ہے وہ آگے چلتا ہے، اور بیٹوں کے اوپر پھر وہ زیادہ مستقبل کا یا اپنے بڑھاپے کا انحصار جو ہے وہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ بیٹیاں جو ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہوتی۔ بیٹیوں کی ایک الگ قدر ہے، اور بیٹے جو ہیں وہ ان کی ایک الگ قدر ہے، یا الگ ایک ان کی ان کی جگہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرتی رویے جو ہیں خاص کر وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور خاص کر وہ مطلب افراد جن کے ہاں یا تو بالکل ہی اولاد نہیں ہوتی، اور یا صرف بیٹیاں ہوتی ہیں اور صرف اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ تو ہمیں اگلی آیت میں اگلی آیت میں ملے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ بانجھ کر دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن اس کے باوجود بانجھ پنج نہ بھی ہو، آج کل سائنٹیفک انداز سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ صحت مند اور توانا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اولاد جو ہے وہ محروم ہوتے ہیں اولاد سے۔ تو اس کے باوجود سائنٹیفکلی اگر اس چیز کی سیٹسفیکشن مل بھی جائے، اس کے باوجود یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کو بیٹے عطا کرتے ہیں، یا بیٹیاں یا دونوں۔ تو تو معاشرتی رویوں کا ذکر ہوتا ہے، اور سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھیں ہم تو مطلب اب کچھ لیٹسٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجیز ایسی آ چکی ہیں جس میں اگر کوئی فزیکل کچھ ایسے پرابلمز ہیں تو اس میں کافی حد تک ایڈریس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ طریقے ایسے ہیں جن کو سائنٹیفکلی بنیاد پر کہہ کر کچھ ایسے معاملات کیے جاتے ہیں جو کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت ان کی اسلام میں اجازت نہیں۔ لیکن باقی بہت سارے ایسے علاج کہہ لیں، ان کو علاج ہم کہہ سکتے ہیں یا پروسیجر کہہ سکتے ہیں، وہ ایسے ہیں جو کہ یقیناً شریعت کے روح سے ان کی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کو بیٹے اور بیٹیاں عطا کرے۔ اور صرف بیٹیاں عطا کرنا، جیسا کہ ذکر ہوا، ہمارے معاشرتی رویے جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ میرے سامنے کا ایک منظر جو ہے، جب ایسی بات آتی ہے مطلب بیٹے اور بیٹیوں کی، تو میرے سامنے ہمیشہ ایک واقعہ جو ہے وہ گھوم جاتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، چھوٹے مطلب کہہ لو کہ گریجویشن وغیرہ میں تھے، بلکہ کافی پہلے، تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہوگی، یا 35 سال پہلے۔ تو اس وقت ہمارے محلے میں ایک فیملی تھی، جو کہ مرد جو ہے وہ سونار کا کام کرتا تھا، سونار یعنی زیورات وغیرہ کا۔ تو ان کے گھر میں نا، اس کی بیوی کے ہاں بیٹیاں ہو رہی تھیں، ایک دو تین چار پانچ، پھر وہ بیٹے کے انتظار میں پھر چھٹی بیٹی ہوگی، ساتویں بیٹی ہوگی، آٹھویں بیٹی ہوگی، 9 بیٹیاں اس کے گھر میں ہو گئی۔ اب جیسے جیسے وہ بیٹیوں کی تعداد بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کو بیٹے کی خواہش جو ہے وہ تقویت پکڑتی گئی۔ جیسے جیسے پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر
اس بیچاری اس عورت کے لیے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ تنگ ہونے شروع ہو گئے، جیسے ہی جو پانچویں ہوئی، چھٹی ہوئی، ساتویں بیٹی ہوئی، اس کے پہلے جو سسرال والے ہیں اس کا میاں جو ہے، ہسبینڈ جو ہے، وہ اس کو لان تان شروع کر دیا اس کو، اور القابات وغیرہ سے نوازنا شروع کر دیا. پھر سسرال والے شروع ہو گئے، ایون کے بعد میں میکے والے بھی شروع ہو گئے. جب ساتویں آٹھویں بیٹی ہوئی تو وہ اس قدر وہ پریشان ہوتی، اور اس قدر وہ، یہ ہمارے آنکھوں دیکھے کا حال ہے، یعنی مطلب یہ کوئی سنی سنی بات نہیں ہے. تو اس قدر وہ پریشان ہوتی، اس قدر وہ مطلب روتی اور یہ کرتی وہ کرتی. آپ کو اندازہ ہے کہ کیا سچویشن ہوتی ہوگی ایسے ایسے ماحول میں. تو لیکن کیونکہ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو جب 9 بیٹیوں کے بعد 10ویں دفعہ اس کو جب امید دوبارہ سے ہوئی، تو پھر وہ دعائیں کرتی اور دعائیں کرتی، روتی گڑ گڑاتی، یا جو بھی اس کی حالت تھی. اور اسی حالت میں اس نے کچھ دفعہ یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے صرف، بے شک وہ مردہ ہی کیوں نہ ہو. میں یہ تو کہہ سکوں اپنے خاندان والوں کو، اپنے سسرال کو اور اپنے میکے والوں کو کہ ہاں میرے ہاں بیٹا ہوا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ جب بھی دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ اس کی دعا جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے اور پازیٹیو ہونی چاہیے. تو اللہ کا کرنا یہی ہوا کہ 10ویں جو اولاد اس کے گھر میں ہوئی وہ بیٹا تھا، لیکن وہ فوت شدہ تھا، اسٹل برتھ ہوئی. تو اس کے اوپر پھر کیا کوحرام مچا ان کے گھر میں، اور کیا سچویشن ہوئی، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو ایسے معاشرتی رویے جو ہیں ان کی بہت زیادہ ہمیں ان میں سمجھنے کی، پرکھنے کی ضرورت ہے. خاص کر جن کے ہاں بیٹے حالی ہوں، یا جن کے ہاں بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہوں، ان کو تو زیادہ اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. لیکن دوسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا محرومی کا شکار جو ہیں وہ بھی رہتے ہیں. تو اس لیے ہمارے معاشرتی رویے آپس کے وہ بہت اہم ہے اس میٹر کو لے کر. تو اس کے علاوہ ہمارے روحانی جو ہیں، ہماری اپنی ذات اور اس کا بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، ہمارا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو کیا عطا کرتا ہے. تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہمیشہ رجوع رکھنا، اور اسی کی طرف ہمیشہ فوکس رکھنا، یہ بہت اہم نقطہ ہے ذاتی حیثیت سے اور انفرادی حیثیت سے بھی. اس کے علاوہ اولاد کو حاصل کرنے کے چکر میں بہت سارے ایسے خرافات ہوتے ہیں جن جو بالکل ہی نہ صرف اسلام کا بلکہ ہمارے جو دنیاوی قانون ہے یا ہماری دنیاوی اخلاقیات، اسلام تو ہمیں ہر طرح کی کوڈ آف پریکٹس جو ہے وہ دیتا ہے. لیکن جو بھی ہماری اخلاقی اقدار ہیں، ہماری معاشرتی اقدار ہیں، یا اس طرح کی جتنے ہیں، اس میں بھی وہ اس قدر گھٹیا اور اس قدر مطلب اس قدر گری ہوئی حرکتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں ایسی کسی بھی راستے پر چلنے سے پہلے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت اور ہدایت جو ہے وہ عطا فرمائے کہ وہ بالکل ناقابل برداشت اور ناقابل عمل وہ چیزیں ہیں. یقیناً آپ ان کا جو سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ہوتا ہے اولاد کو حاصل کرنے کے لیے، کس کس طرح سے مطلب جادو ٹونے وغیرہ، یہ وہ پیروں فکیروں پیسے آنا جانا، اور پھر عورتوں کو کئی دفعہ ان کے پاس بھیج دینا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اس قدر گمراہی اور اس قدر اندھیری ہماری مطلب ہماری قوم میں یا ہمارے امت میں اس طرح ہے، اس طرح کے میٹر ہیں کہ اللہ کی پناہ. بہرحال اس میں اور بھی مختلف پہلوؤں سے بات ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے، اور ہمیں اپنے رویے جو ہیں اس کے مطابق ہمیں ضرور اس کا احساس رکھنا چاہیے کہ جو بھی سچویشن ہے اس میٹر میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہی خالق ہے اور وہی مختار کل ہے کہ وہ جس کو جو چاہے عطا کرے. آؤ یزوجہم، یا وہ ملا کر دیتا ہے انہیں، ذکرانم و انسان، بیٹے اور بیٹیاں، یا وہ دونوں، جس کو چاہے وہ بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے وہ بیٹیاں عطا کرے، یا جس کو چاہے وہ دونوں ملا کر، بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ، اور وہ کر دیتا ہے، مَن يَشَاءُ عَمِيقًا، جسے وہ چاہتا ہے بانجھ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں سے جس کو چاہے وہ بانجھ کر دیتا ہے. انہو علیم قدیر، بے شک وہ خوب علم رکھنے والا اور بہت قدرت والا ہے. خوب علم رکھنے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، کس طرح سے نوازنا ہے، ہر چیز کو، اس کے ضروریات اور اس کے ماحول اور اس کے معاملات کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ پھر قدرت رکھنے والا ہے ہر چیز کے اوپر. وما کان لبشر، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے،
کسی بشر کے لیے، اب یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے ایکچولی وہی کے متعلقہ، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے ممکن، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ان یکلمہ اللہ، کہ وہ کلام کر لے اللہ کے ساتھ. کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کر لے. یہ اللہ کا انسان کے ساتھ جو کلام ہے، یا جو گفت و شنید ہے، اس کا رابطہ، یا اس کا جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے، چینل آف کمیونیکیشن جو ہے، یہ یہاں پر ہمیں تذکرہ ملے گا کہ نہیں ہے ممکن کسی انسان کے لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ براہ راست کلام کر لے. کسی بھی انسان کے لیے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ رسول ہے، یا کوئی بھی انسان جو ہے، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاصیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک مطلب اس کا ایک جلال ہے کہ کسی کی ہمت نہیں، کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ براہ راست اللہ سے کلام کرے. ہاں، کس طرح سے کلام ہو سکتا ہے؟ اللہ، مگر کس طرح سے؟ وحین، وحی کے ذریعے سے. وحی، یہاں پر یہ جو وحین وحی آیا ہے، اس کا مطلب ہے مطلب دل میں بات ڈالتا ہے، جس کو الہام کہتے ہیں ہم، یا القاء بھی کہتے ہیں. مختلف انداز سے یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تین شکلیں وحی کی ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ سے کلام کی وہ ملتی ہیں. پہلے ان کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں مختصر سی بات کریں گے. الا وحی، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے، یا القاء یا الہام کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا کہ پردے کی اوٹ سے، پردے کے پیچھے سے. دوسرا کمیونیکیشن چینل کیا ہے اللہ کے ساتھ؟ کہ پردے کے پیچھے سے. او یرسل رسولا، یا کہ وہ بھیجے کوئی رسول، کوئی پیغامبر، کوئی رسول، کوئی کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے، وہ رسول بنا کر بھیجے. فیو ہی، تو وہ وہی پہنچا دے. یعنی یہ فرشتے کی شکل میں، یا جیسے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے، وہ ان کے لیے خاص کر یہ مختص ہے یہ مقام جو ہے، یا وہ کسی کو رسول بنا کر بھیجے. فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، تو وہ پہنچا دے، پہنچاتا ہے اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. انہ علی حکیم، کہ بے شک وہ بہت بلند اور بہت حکمت والا ہے. اب یہاں پر تین موڈز آف کمیونیکیشن اللہ کے ساتھ انسان کے جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں. پہلا ہے وحین، وحی کے ذریعے سے. وحی کے ذریعے سے، القاء جسے کہتے ہیں، یا الہام جسے کہتے ہیں. مختلف انداز اس کے جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید سے بھی اور احادیث سے بھی. جیسا کہ شاہد کی مکھی کے بارے میں بھی، کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وحی کی. یا ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھا تھا، تو اس میں بھی جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اس وقت فرعون کے اس حکم کے مطابق لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا. اور یہ بہت ہی خوبصورت بچہ جب پیدا ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، یہ اس وہاں پر بھی وحی کا لفظ آیا، کہ اس کو وحی کی کہ اس بچے کو دریا میں مطلب بہا دو، یا ڈال دو، جس طرح سے وہ انہوں نے پھر کیا. تو وہ دل میں ڈال دیا، ہم نے ترجمہ کیا تو اس وقت بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا. اسی طرح سے مختلف اوقات میں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ بھی، کہ ان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خواب میں ان کو دکھا دینا جو ہے وہ بھی ہے. یا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ براہ راست کوئی بات ڈال دے جو وہ ذکر کریں، تو وہ ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ان کے نبیوں اور رسولوں کے دلوں میں ڈالی گئی ہوتی ہیں. لیکن اس کا بہانہ، یا اس کو بنیاد بنا کر، الہام یا وحی یا القاء جو ہے، اس کو بنیاد بنا کر ہم صرف رسولوں کے متعلقہ یا نبیوں کے متعلقہ ہم اطمینان کے ساتھ یا یقین کے ساتھ بات جو ہے وہ مان سکتے ہیں، یا اس پر یقین کر سکتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کیا قرآن مجید میں بھی، یا احادیث میں جو مل گیا. اس کے علاوہ کوئی اگر یہ مطلب کہے کہ فلاں شخص کے اوپر، یا فلاں بزرگ کے اوپر، یا فلاں ولی کے اوپر، یا فلاں کسی بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی یا اللہ تعالیٰ کا کوئی اس طرح کی پیغام رسانی ہوتی ہے، تو وہ انتہائی ناقابل اعتبار بات ہوگی. ٹھیک ہے. ویسے
مطلب الفاظی طور پر بھی ہم کئی دفعہ استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ الہامی شاعر تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت اور قدرت، یا اللہ تعالیٰ کی خاص یہ بات ہے جو انسان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لیکن وہی کی صورت میں جیسے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا، ایسی کسی کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے ساتھ جوڑ دینا، یا کسی کے ساتھ اس کی نسبت جو ہے وہ کرنا، وہ ہمارے لیے بہت قابل توجہ بات ہے، اور اس کے اوپر ہمارا کوئی ایمان، عقیدہ، یقین جو ہے رکھنا، وہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک طریقہ جو ہے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، وہ وحی کے ذریعے ہے، براہ راست اللہ کا دل میں کلام ڈال دینا بات، یا خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ذکر کر دینا، جیسے کہ نبیوں اور رسولوں کی طرف سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں بھی خواب وغیرہ جو ہے وہ کافی آتے رہے، ایون کہ ان کی نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات رہے جس کے ہمیں کچھ روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اس کے بعد ہے من وراء حجاب، وہ پردے کے پیچھے سے، وہ پردے کے پیچھے سے یا پردے کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے کلام کیا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ درخت جو ہے اس میں سے انہوں نے دیکھا کہ کوئی آگ کا انگارہ ہے، تو آگ کا انگارہ لینے کے لیے گئے، تو وہاں پر ایک روشنی ان کو نظر آئی، اور پردے درخت کی اوٹ سے یا پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کلام کیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی جب معراج پر گئے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کلام ہوا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نور کے پردے میں ان کے ساتھ انہوں نے کلام کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوسری شکل جو ہے وہی کی، وہ بھی ان کے ایکسپیرینس میں، یا وہ بھی ان کے ساتھ اس طرح سے نسبت رکھتی ہے۔ اور تیسری شکل جو ہے وہ او یرسل رسولا، کہ وہ کوئی رسول بھیجے، یعنی کہ یہ کوئی فرشتہ بھیجے جس کے ذریعے سے وہ پیغام رسانی کرے۔ اور فرشتہ جو ہے، جیسا کہ ہمیں پتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، قرآن اور قرآن کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات تھے جو اللہ تعالیٰ کے پیغام رسانی جو ہے اس کا ایک ذریعہ تھا۔ تو یہ تین طریقے جو ہیں، یا تین موڈ آف کمیونیکیشن جو ہیں اللہ تعالیٰ کے انسان کے ساتھ، اور تینوں جو ہیں وہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آج کے دور میں یا آج کی زندگی میں کوئی انسان جو ہے وہ ان میں تینوں میں سے کسی کا کلیم نہیں کر سکتا، اور وہ پھر جس کے اوپر وہ چاہتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اس سے پہلے اور بہت سارے لوگوں کو مطلب چنا، اس سے بہت سارے نبیوں کو، رسولوں کو چنا، تاکہ ان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ پیغام رسانی کرے، انسانوں تک اپنی نصیحت یا اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ مشرکین مکہ اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض کرتے ہیں، تو ان کے اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار اور اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے جو طریقہ ہے اس کے آگے، کہ بے شک وہ بہت بلند اور بہت حکمت والا ہے، کہ اس کی یہ جو تدبیر ہے، یا اس جو یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جو ہے یہ بہت حکمت سے بھرپور ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، اور اسی طرح سے ہم نے وحی کی، کا آپ کی طرف، اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، روحن، ایک روح، من امرنا، اپنے حکم سے، اسی طرح سے ہم نے اپنی طرف سے اپنے روح، اپنے حکم کی ایک روح سے، یا اپنے ایک روح، اپنے حکم سے ایک روح جو ہے اس کی وہی اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف کی۔ اب یہ روح ہم من امنی ہے، یہ روح جو ہے یہاں پر قرآن مجید کے بارے میں ہے، اسی طرح سے ہم نے قرآن مجید کو آپ کی طرف وحی کیا، نازل کیا۔ اب قرآن مجید جو ہے مختلف انداز سے وحی جو ہے وہ ملی ہمیں، اور سب سے جو زیادہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، جو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جو ہے وہ پڑھاتے تھے اور ان کو یاد کراتے تھے، اور وہ یاد بھی کر لیتے تھے فوراً سے اس کو۔ تو یہ قرآن مجید کی طرف اس سے اشارہ ہے کہ جس طرح سے ہمیں چنا اپنی حکمت کے ذریعے سے، وہ اس طرح سے ہم نے اس قرآن کو، اس روح کو آپ کی طرف وحی کر دیا۔ ما کنت تدری، نہیں تھے آپ جانتے، مل کتاب کا، مل کتاب کہ کیا ہوتی ہے کتاب، ولل ایمان، اور نہ ہی ایمان کو، آپ نہ ہی کوئی کتاب کو جانتے، یہ پہچانتے تھے، نہ ہی ایمان کو آپ پہچانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ولیکن، اور لیکن جعلناہ، ہم نے بنا دیا اسے، یعنی اس کتاب کو، اس قرآن کو، نورن، ایک روشنی،
نہدی ہم ہدایت کرتے ہیں اس کی بھی اس کے ذریعے سے من نشاء جسے وہ چاہتے ہیں من عبادنا اپنے بندو میں سے جس اپنے بندو میں سے جس کو ہم چاہتے ہیں اس روشنی اس ہدایت اس نور ہدایت کے ذریعے سے اس قرآن کی روشنی کے ذریعے سے ہم اس کو منور کر دیتے ہیں اس کو ہدایت دے دیتے ہیں آپ نہیں جانتے تھے اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن جو ہے روح جو ہے وہ وحی کی شکل میں ہم نے بھیجا اپنا حکم اپنی نصیحت اپنا واضح پیغام جو ہے لوگوں کے لیے جبکہ آپ تو اس سے پہلے اس کتاب کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اب یہ نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے کا یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اس کتاب سے قرآن مجید سے نہ تو واقف تھے نہ ان سے اس سے پہلے کوئی اندازہ تھا نہ اس سے پہلے ان کے کوئی ایسا معاملہ تھا کہ ان کو پتا ہوتا کہ ہاں میں نبی ہوں کل کو مجھے نبی بننا ہے مجھے میرے اوپر کتاب آئے گی اور میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤں گا تو آپ کتاب اور ایمان کو تو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 40 سال کی زندگی جو ہے وہ ساری مشرکین مکہ جو ہے ان کے سامنے تھی کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کوئی مطلب پیغام یا کوئی اس طرح کی بات پہلے نہیں کی تھی کہ جس طرح سے پھر اچانک سے جیسے ہی جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ ذکر کرنا شروع کر دیا پہلے حضرت خدیجہ سے اور پھر آہستہ آہستہ سے پھر جیسے برڈم بڑھنا شروع ہو گیا اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ ہر دور میں چاہے وہ کس بھی طرح کا دور رہا ہو اس میں کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں وہ ایسے ضرور رہتے ہیں جو کہ جن کو اس چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ ایک کوئی ہستی ہے جو کہ قابل عبادت ہے اس کے علاوہ یہ جو بت اور چاند ستارے جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہر دور میں ادھر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اوپر اب جب دیکھا جائے تو وہاں پر بھی لاکھوں کی آبادی والے شہر اور بستیاں جو ہیں کوئی بھی اللہ کا نام لیوا نہیں تھا سب کے سب بتوں کی اور چاند ستاروں وغیرہ کی پرستش کرتے تھے ایون کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ ہے وہ بھی نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت تراشتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ ڈال کے رکھا اور وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں اس طرف انہوں نے توجہ نہیں دی بلکہ الٹا مطلب اس کی طرف بلاتے رہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یقیناً ان کی پہلی 40 سال کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ہمیں معاملہ کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسی ہمیں روایت یا کوئی ایسی بات ہمیں نہیں ملتی کہ انہوں نے مشرقین کے جو اس طرح کی عبادات تھی یا اس طرح کی رسومات تھی اس کی طرف کوئی توجہ دی ہو یا اس میں کوئی پارٹیسپیٹ کیا ہو بہت ساری ایسی مثالیں نبیوں کے علاوہ جو ہیں بہت ساری جیسے کہ ہم نے ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی مجھے ان صحابی کا نام جو ہے وہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ وہ غالباً یمن میں ہوتے تھے اور وہاں پر وہ کیونکہ اس طرح کی عبادات اور رسومات جو ہیں وہاں پر بھی ہوتی تھی وہ نہیں مانتے تھے ان چیزوں کو کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نہیں ہے یہ کوئی ایک ہستی ہے جو قابل عبادت ہے اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مادی لگتی ہیں وہ یعنی کہ اپنی سوچ فطرت جو ہے ان کی وہ ان کے اندر سے ان کو جھنجھوڑتی تھی کہ یہ نہیں یہ کوئی نہ کوئی بات یہ ہے یہ ساری چیزیں غلط ہے تو پھر اسی شش و پنج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو اس طرح سے مطلب جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام رسانی وہی آتی ہے تو یہ شروع کے دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب دین کی تبلیغ شروع کی تو اس وقت کی بات ہے تو وہ انہوں نے سفر کیا اور مکہ میں پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کوشچن آنسر کیے انہوں نے تو وہاں پر ان کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہی اللہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی یا جس کی مجھے معرفت چاہیے تھی تو وہاں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی میں کمزور ہوں یعنی میرے لوگ اور میرے جو ابھی پوزیشن جو ہے وہ بڑی ویک ہے یہاں پر ابھی تو ابھی یہاں پر حالات اچھے نہیں ابھی تم واپس چلے جاؤ اور جب تمہیں پتہ چلے کہ مطلب مسلمانوں کو طاقت ملی ہے یا غلبہ ملا ہے تو تب تم واپس سفر کرنا ہے تو لہٰذا وہ تھوڑا سا خبر رکھتے رہے واپس چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ حکم دیا تھا ان کو تو جب وہ مدینہ ہجرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت وہ مدینہ میں وہاں پر پہنچے اور وہاں پر جا کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر واپس کچھ ہدایات وغیرہ دی اور اس کے ساتھ تو ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ رہے ہیں لیکن ان لوگوں میں سے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو رسول یا کسی کو نبی چن لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے
تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کو کوئی ان چیزوں کا کوئی ادراک نہیں تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پھر ڈالی، اور پھر وہی کے ذریعے سے ایک سلسلہ شروع ہوا، جس سے پھر یہ نور ہدایت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید جو ہے ان کی طرف وہی کیا. پھر اس قرآن ہدایت کو، پھر نور ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے پھر سوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو لوگوں تک پہنچایا. اور پھر اس نور ہدایت جو ہے اس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا رہا یا دیتا ہے، کہ جو اس کی طرف بڑھتا ہے، جو اس کی کوشش کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بے شک آپ یقیناً رہنمائی کرتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یقیناً جو رہنمائی کر رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی، وہ رہنمائی جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہے. بے شک آپ کی جو رہنمائی، آپ جو مطلب نصیحت ان کو پہنچا رہے ہیں، یا جس راستے پر چلنے کی جو تلقین کر رہے ہیں، وہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، یا وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف پر چلتا ہوا جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے. کون سا راستہ ہے؟ صراط اللہ، جو اللہ کے راستے کی طرف چلنے والا راستہ ہے. یہ اللہ کے راستے کی طرف گامزن ہے، یہ اللہ کی رحمت کی طرف گامزن، یہ راستہ جو ہے وہ ہے. اللہ زی، اس اللہ کے راستے کی طرف، اللہ دی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے یا جس کا ہے، کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت اس اللہ کی ہے. اس اللہ کی طرف یہ راستہ جو ہے وہ لے جانے والا ہے، صراط مستقیم، جس کی آپ اس نور ہدایت یا قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو. اللہ، سن رکھو، اس کے باوجود کہ اگر وہ اس نصیحت کو کوئی نہیں پکڑتا تو ان کے لیے ایک وارننگ پھر سے اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کہ اللہ، سن رکھو، سنو، غور و فکر سے کر لو، خبردار ہو جاؤ. اللہ تصیر الامور، کہ اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے کے سارے معاملات کے. جو بھی دنیا میں تم کام کرو گے، جو بھی تم عمل کرو گے، جو بھی تم ارادے کرو گے، جو بھی تم اعمال ہیں تمہارے، وہ سارے کے سارے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان اعمال کے مطابق تمہارا فیصلہ بھی کرے گا. تو لہٰذا اس دنیا کی زندگی میں تمہارے پاس وقت ہے کہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس قرآن کی طرف، اس نور ہدایت کی طرف، اس صراط مستقیم کی طرف لوٹ آؤ، تاکہ تم آخرت میں اس راستے کا جہاں پر اختتام ہوتا ہے، وہاں سے پھر ایک جو زندگی شروع ہوتی ہے، ایک نئی زندگی، اس نئی زندگی میں تم اس طرف کو داخل ہو جاؤ جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور آسودگی کی زندگی ہے، اور اس طرف سے اپنے بچ جاؤ جس طرف پھر ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اس نصیحت کو ہمارے دلوں میں ڈال کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین. جی الحمدللہ، یہاں پر یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل ہوئی. تو اس کے نسبت سے اگر کوئی اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. نہیں تو ہم آپ آگے بڑھیں گے اپنے اگلا جو سیگمنٹ ہے ہمارا آج کا، اس کی طرف. جی اگر کوئی اضافہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے. آگے ہمارا جو کل ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، گو کہ ہم نے بہت دیر سے شروع کیا، لیکن چلیں، دیر آئے درست ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور اس میں برکت بھی ڈالے. تو رمضان کے سلسلے میں اگر کوئی آپ کے پاس کوئی مطلب کہنے کے لیے کوئی بات، یا آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں. کیونکہ پہلا موقع آپ کی طرف ہے، ادروائز میں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے سمجھنے کی یا کچھ دیکھنے کی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو ہے، آج رمضان کے سلسلے میں جو ہم بات کریں گے، کل ہم نے رمضان کی تیاری کے سلسلے میں کچھ بات کی تھی کہ رمضان کے لیے کیسے اپنے آپ کو تیار کیا جائے، جسمانی طور پر بھی، روحانی یا ذہنی طور پر بھی، اور اپنے مالی اور اپنے دیگر جو معاملات ہیں زندگی کے، اس میں بھی کس طرح سے اپنے آپ کو ارینج کریں ہم رمضان کو خوش آمدید کرنے کے لیے. تو اب یہ دوسرا ٹاپک جو آج ہمارا ہے وہ ہے کہ رمضان میں جو روزے ہیں ان کے متعلقہ کچھ بات اگر ہم کر لیں تو اس سلسلے میں یہ کتاب ہے میرے سامنے، جو آپ کے سامنے ابھی کھولی ہوئی ہے، روزوں کے مسائل. یہ کہ محمد اقبال کیلانی رحمہ اللہ
ان کی کتاب ہے یہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے کہ بھرپور انہوں نے کوشش کی ہے دین کے لیے۔ محبت اقبال کیلانی کے بارے میں ہلکا سا تذکرہ کرتے چلیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے، اور یہ ریاض یونیورسٹی میں کافی عرصہ تک، کافی لمبے عرصے تک یہ درس و تدریس کا کام جو ہے وہ اس سے منسلک رہے، اور ان کی بہت ساری کتاب جو ہیں وہ بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں۔ یہ اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے بارے میں بہت زیادہ ایڈورٹائز نہیں کرتے، یہ ان کی خوبی جو ہے یہ میں نے دیکھی ہے۔ اس کے متعلقہ کچھ معاملات جو جن کا مجھے ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، کیونکہ وہ خود بہت زیادہ اپنے آپ کو ایڈورٹائز نہیں کرتے، اس لیے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن ان کی تحریریں اور ان کی جو تصانیف ہیں وہ بہت ہی اہم اور بہت ہی اتھینٹک اور بہت ہی عام فہم سی اور مختصر اور جامع بھی ہیں اور مفصل بھی ہیں، تفصیل کے ساتھ بھی ہیں۔ تو ان کا ایک سلسلہ ہے تفہیم السنہ، تفہیم السنہ کے ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا، جس میں سنت نبی یا احادیث مبارکہ جو ہیں اتھینٹک صحیح اور مطلب جو مضبوط احادیث ہیں ان کو بنیاد بنا کر بہت سارے مختلف موضوع جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ تو اسی طرح سے تفہیم سنہ کے اندر آئی تھنک 25 یا 28 29 کتابیں، کافی زیادہ کتابیں ہیں مختلف موضوعات پر۔ تو اس میں کتاب نمبر 9 یا موضوع نمبر 9 کہہ لیں ان کا ہے، یہ کتاب الصیام یا روزوں کے مسائل۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر روزے جو ہیں وہ رمضان میں بھی ہوتے ہیں، غیر رمضان کے بھی ہوتے ہیں، تو رمضان خاص کر اس میں ہمیں ٹاپک ملے گا، اور اس کے علاوہ غیر رمضان کے یعنی نفلی روزے وغیرہ جو ہیں ان کے متعلقہ بھی جتنے احکام و مسائل ہیں وہ بہت ہی مختصر الفاظ میں اور بہت ہی جامع الفاظ میں ہمیں ملیں گے۔ تو یہ رہنمائی کے لیے یہ کتاب جو ہے کل مجھے ملی، تو میں نے سوچا ہم شیئر کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بک جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا اس گروپ میں، تو آپ اس سے ضرور استفادہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آپ کو بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ یہ کتاب، کیونکہ اس میں یہ ٹو دی پوائنٹ اور بغیر کسی مطلب بہت لمبی چوڑی تمہید کے مختصر مگر اتھینٹک احادیث کے ریفرنس سے جو بھی بات کی گئی ہے وہ کی گئی ہے۔ تو اس کتاب کی طرف ہم بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ مختصر ہے لیکن پھر بھی بہت سارے موضوعات ہیں اس میں، تو کچھ موضوعات جو ہیں ان کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کل کچھ معاملات جو ہیں وہ اس میں سے دیکھ لیں گے آپ۔ تو شروع کرتے ہیں اقبال کیلانی کی یہ کتاب، اور روزوں کے مسائل جو ہیں اس میں یہ دیکھیں اس میں تقریباً 22 چیپٹرز ہیں یا 22 مختلف موضوع ہیں، اور اس کا آخری جو چیپٹر ہے وہ بہت اہم ہے۔ اگر ہمیں موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے، تو روزوں کے بارے میں ضعیف اور موضوع احادیث جو ہیں، بہت ساری ایسی ضعیف اور موضوع احادیث جو گھڑی گڑائی اور ضعیف کمزور احادیث جو ہیں جن کو بہت مشہور کیا گیا ہے، گو کہ ان میں نصیحت کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان کے بارے میں احتیاط کرنا جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال اس ان کے جو اس میں جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا تاکہ ہم وقت جو ہے اس کو تھوڑا سا بچا سکیں، لیکن یہ کتاب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، تو آپ کو مزید تفصیل جو ہے مختصر انداز سے یہاں سے مل جائے گی۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلا چیپٹر جو ہے، اور یہ چیپٹر وائز ہے ساری کی ساری کتاب، اور چیپٹر میں مختلف مختلف جو چیپٹرز ہیں ان میں چیپٹر کے موضوع کے اعتبار سے اس میں ہمیں ملے گا۔ تو سب سے پہلا ہے روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے، یعنی روزہ جو ہے، رمضان کا روزہ جو ہے یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ فرائض میں ہے، جس طرح سے یہاں پر حدیث ہمارے سامنے ہے بخاری کی، بخاری کی حدیث ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے جو ہیں اور جہاد جو ہے یہ انسان مسلمانوں پر فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ روزے کی فرضیت جو ہے ہمیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ روزے کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں کل بھی کچھ بات ہوئی تھی مختصر مختلف انداز میں، لیکن یہاں پر ہم صرف ہائی لائٹڈ پوائنٹ جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں، باقی تفصیل جو ہے وہ ہم جہاں پر اگر ضرورت ہو تو آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ یہ بخاری کی ایک روایت جو ہے یہاں پر ہے حضرت ابو ہریرہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، ہم نے کئی دفعہ سنی ہے، تو لہذا رمضان کی فضیلت، روزے کی فضیلت جو ہے وہ سب سے پہلے یہی ہے کہ اس میں اجر و ثواب کے علاوہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوئی شیطانی معاملات کرتا ہے تو اس کا پھر انجام جو ہے اس کو بھگتنا چاہیے۔ بہرحال رمضان میں عمرہ کا ثواب، یہ کل ہمیں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا کہ رمضان کے مہینے میں جو کوئی عمرہ کرے گا اس کو حج کے برابر ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے اگلا جو ہم پر ہے کہ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ جبکہ قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہذا اس بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ روزے کی بھی اور قرآن کی بھی سفارش بندے کے حق میں قبول کریں گے، تو لہذا روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش جو ہے وہ بھی کرے گا بندے کے حق میں۔ اسی طرح سے اگلا ہے روزے کے اجر بے حساب ہے، کہ روزے کا اجر، باقی اعمال کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختص کیا گیا ہے، لیکن روزے کا اجر کتنا ہے، یہ روزے کا اجر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور وہ کس قدر ہوگا اس کا اندازہ ہم اس دنیا کی زندگی میں نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، یعنی ہر عمل جو کرتا ہے وہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ دنیا میں بھی پا لیتا ہے یا پا سکتا ہے، لیکن روزے کے علاوہ، کہ روزے کا ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر جو ہے وہ صرف میرے ہی پاس ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو، فحش گوئی نہ کرے اور بےہودہ کلامی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس کے ساتھ کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ ایک بہت اہم حدیث ہے، ہمیں بہت اچھی گائیڈ لائن بھی ملتی ہے، اور روزے کی جو مقام ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو روزے کی حالت میں کس طرح کے معاملات کرنے چاہیے، اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا چاہیے گناہوں سے، بیہودہ کلامی سے، اور دوسرا روزے کا اجر جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اسی طرح سے اگلا ہم اگر دیکھیں جو روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا جس کا نام ریان ہے، یعنی یہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزارے جائیں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا۔ تو روزے کی قدر و منزلت ہمیں اس سے بھی اندازہ ہوتی ہے کہ روزے دار جو صحیح معنوں میں اپنی صحیح نیت خلوص دل کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں، وہ ایک جنت میں ایک خاص دروازے سے ان کو داخل کیا جائے گا جس کا نام ریان ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتا ہے، رمضان کا پورا مہینہ جو ہے نجات کا باعث ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن جو ہیں وہ باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بند بھی نہیں کیا جاتا۔ اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر، آگے بڑھ، اے شرک اے شر کے چاہنے والے تو رک جا۔ تو ہر رات اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، کہ روزہ جب افطار کیا جاتا ہے اس وقت جہنم سے آزاد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں لوگوں کو۔ اسی طرح سے رمضان میں قیام
सियाम और क़याम करने वाला क़यामत के दिन सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। यानी रमज़ान में जिसमें क़याम किया और रोज़े रखे भरपूर तरीके से और क़याम करके अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा, तो वो सिद्दीकीन और शुहदा का रुतबा जो है वो किस कदर बुलंद होगा, उसका हमें अंदाज़ा ही है। अगला चैप्टर जो है, माजरत मैं मुख्तसर अंदाज से हम कवर कर रहे हैं, कुछ टॉपिक जो है वो आज हम देखते हैं इंशाल्लाह, बाकी बुक जो है वो शेयर करेंगे आपके साथ। रोज़े की अहमियत क्या है उसके बारे में। रमज़ान की बरकतों से महरूम रहने वाला बेनसीब है, वो बदनसीब है जो कि रमज़ान की बरकतें जो है वो समेट ना चाहता। जैसे कि यहाँ पर ये एक इब्न माजा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना जो तुम पर आया है, इसमें एक रात ऐसी है जो कदर मंजिलत के एतबार से हज़ार महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सआदत हासिल करने से महरूम रहा, वो हर भलाई से महरूम रहा। नीज़ फरमाया, लैलतुल कदर की सआदत सिर्फ बेनसीब ही महरूम होते हैं। यानी कि वो बेनसीब बदनसीब है जो लैलतुल कदर की सआदत जो है या उसकी जो खुशनुदी है उससे वो महरूम रह गया। इसी तरह से रमज़ान पाने के बावजूद मगरब मगफरत ना हासिल करने वाला, वो भी उसके लिए भी हलाकत है कि जिसको रमज़ान उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने अता फरमाया और उसने अल्लाह ताला से मगफरत और बख्शिश जो है वो हासिल ना कर सका, अपने मामलात में उलझा रहा और अल्लाह ताला से बख्शिश की जो तौफीक नहीं मिली या इस कदर वो उसमें खुबा नहीं कि वो अल्लाह ताला उसको मतलब सही नीयत अपना सही इरादा ठोस ना कर सका, तो उसके लिए भी मतलब हलाकत है। जैसा कि ये हमारे सामने एक हदीस है, ये हज़रत अकाब बिन इजरा या अजरा जो हैं रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, मिंबर लाओ। हम मिंबर लाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी चढ़े तो फरमाया आमीन, फिर जब दूसरी सीढ़ी चढ़े तो फरमाया आमीन। इसी तरह से तीसरी सीढ़ी जब चढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए तो हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी है जो इससे पहले कभी नहीं सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और कहा, उस आदमी के लिए हलाकत है जिस आदमी ने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी ना हासिल कर सका। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि जिस शख्स ने रमज़ान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी हासिल ना कर सका, उस आदमी के लिए हलाकत है। उसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने कहा आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ी तो जनाब जिब्रील ने कहा, हलाकत है उस आदमी के लिए जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजे। तो इसके जवाब में भी मैंने आमीन कही। फिर तीसरी सीढ़ी जब चढ़ी तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब जिस शख्स ने अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की, उसके लिए भी हलाकत है। तो ये तीन तरह के लोगों की हलाकत जो है उसका जहाँ पर तज़किरा हमें मिलता है, और उसमें एक जो है सबसे पहले वो रोज़ादार के जो अपने गुनाहों को बख्शवा ना सका, अपनी मग़फ़िरत ना करा सका रमज़ान के पाने के बाद भी। इसी तरह से रोज़ा खोरों का इबरतनाक अंजाम, जो जानबूझकर रोज़ा छोड़ते हैं, मतलब वो किसी शरई उज़र के बगैर, किसी बीमारी और किसी सफ़र या किसी ऐसे मामले के बगैर जो रोज़ा छोड़ते हैं जानबूझकर, उनके लिए भी इबरतनाक अंजाम की वार्निंग जो है वो हमें दे दी गई है। इसी तरह से अगला चैप्टर अगर हम देखें तो रोज़े रोज़े कुरान मजीद की रोशनी में, कि रोज़ा जो है ये 5 फ़राइज़ जो हैं उनमें से एक फ़र्ज़ है, जैसा कि अभी हमने देखा था। रमज़ान का महीना पाने वाले हर मुसलमान पर पूरे महीने के रोज़े रखने फ़र्ज़ हैं। यानी पूरे जो जब जब तक हिम्मत ताकत है, अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दे रखी है, तो पूरे रमज़ान के रोज़े रखने हैं, पूरा महीना। कोई रोज़ा छूट ना पाए। इसी तरह से मुसाफिर और मरीज़ को रोज़ा ना रखने की रुख्सत है, लेकिन रमज़ान के बाद इन दोनों की कज़ा अदा करनी होगी। मुसाफिर और मरीज़ जो हैं, रोज़ा अगर नहीं रख सकते, छोड़ना चाहें, उनके पास ऑप्शन है, लेकिन उसको उनकी कज़ा जो है वो देनी पड़ेगी। मरीज़ या मुसाफिर पर रोज़ा छोड़ने का कोई कफ़ारा नहीं है। कज़ा और कफ़ारा इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। कज़ा का मतलब है कि वो रोज़े जो हैं वो बाद में पूरे कर लेना। रमज़ान के बाद जितने रोज़े छूटे हैं किसी भी वजह से, उसकी कज़ा अदा करनी है, यानी वो रोज़े रखकर उसको तादाद जो है वो पूरी कर लेनी है। लेकिन कफ़ारा जो है वो जानबूझकर रोज़ा छोड़ना या किसी वजह से रोज़ा छूट जाए, अगर बहुत कुछ ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से अगर रोज़ा जो है वो रोज़े से महरूम हो गए, या ये जानबूझकर रोज़ा किसी ने अगर छोड़ दिया या
توڑ دیا تو اس کے لیے اس کا کفارہ ہے، اور کفارہ جو ہے وہ ہے ایک مسلمان کو آزاد کرنا، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو مطلب کھانا کھلانا. یہ کفارہ ہے روزہ نہ رکھنے کا، یا روزہ جو وہ چھوڑ دینے کا، یا روزہ توڑ دینے کا بھی بغیر کسی عذر کے. تو مسافر اور مریض کی اس میں رخصت ہے، لیکن جو رکھے گا یقیناً پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے. تو جو زیادہ کوشش کر کے رکھے گا اس کے پاس تو کتنا زیادہ ہوگا وہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے متفرق معاملات اس میں مطلب ہمیں ملیں گے. اس سے آگے چاند دیکھنے کے مسائل، یہ چاند دیکھنے کے مسائل، یہ ٹاپک ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلا چیپٹر جو ہے وہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ. کہ چاند جب دیکھنا ہے، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنے چاہیے، یعنی جب چاند کی شہادت مل جائے اور یقین ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے رمضان المبارک کا، تو اس وقت روزے جو ہیں فوراً شروع ہو جاتے ہیں. شعبان کے آخر میں، یعنی شعبان کا آخری دن جو ہے اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کے 30 روزے پورے کرنے چاہیے. اگر رمضان کے آخر میں مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 روزے پورے کرنے چاہیے. یہ تو ہمیں آج کل تو الحمدللہ ہمارے پاس بہت ساری ٹیکنالوجی کے پتہ چل جاتا ہے، اناؤنس ہوتا ہے گورنمنٹ کی لیول پر. پہلے معاملات میں پہلے یہ بہت اہم ایک معاملہ ہوتا تھا. آج بھی کچھ جگہوں پر یہ بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے وہ بنایا رہتا ہے لوگوں نے. بہرحال اگر کسی وجہ سے آسمان جو ہے وہ صاف نہ ہو، ایون کہ یہ آج کے سائنٹیفک اکوپمنٹ جو ہے ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک تو چاند کا نظر آنا، اور دوسرا ایک سائنٹیفک کیلکولیشن کے ذریعے سے وہ نکالتے ہیں کہ آج اتنا چاند جو ہے وہ نظر آئے گا. تو سائنٹیفک کیلکولیشن جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو گائیڈ لائن ضرور دیتی ہیں، لیکن چاند کا نظر آنا جو ہے وہ ضروری ہے شعبان کے مطلب اختتام کا یا رمضان کے شروعات کا. اسی طرح سے رمضان کا جو اختتام ہے اس کے لیے بھی. تو چاند نظر آنے کے لیے، دیکھنے کے لیے پھر وہ مطلب بائنوکولر جو بھی وہ دوربینیں وغیرہ لگا کر دیکھتے ہیں اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، وہ چاند کا مشاہدہ کرتے ہیں. اسی طرح سے مسلمان کی گواہی جب وہ چاند دیکھ لے تو اس کے بارے میں بھی ہے. رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ بھی ایک بہت اہم ہے کہ ہم اکثر جو ہے آج بھی ہم کرتے ہیں کہ رمضان جب دوسرا رمضان دوسرے دن جب ہم نے روزہ رکھ لیا، روزہ افطاری کے بعد دیکھا تو چاند جو ہے اس کا زائد کے اوپر کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ چاند تو بڑا لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ دوسرے دن کا چاند ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ آج یہ چاند نکلا ہے، کل تو یہ نظر ہی نہیں آیا ہوگا. تو اس کی نسبت سے جب آپ کو خاص کر آج کل کے حالات میں جب اتھینٹک طریقے سے گورنمنٹ لیول پہ اناؤنس کر دیا، تو وہ پھر اب ان کے جو بھی ان کے جو کمیٹی وغیرہ بنی ہے ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو پورا اہتمام کریں. کہ لہٰذا رمضان کا جب اناؤنس کر دیا، شہادت وغیرہ مل گئی، تو اس کے بعد چاند کو دوسرے یا تیسرے دن دیکھ کر کسی قسم کا شک یا تذبذب جو ہے اس میں نہیں پڑنا چاہیے. اس کے بابت بھی ہمیں یہ حدیث جو ہے وہ اس میں آگے ملے گی کہ مطلب جس طرح سے جس دن کا وہ سوچ کر چاند کو دیکھتے ہیں اسی دن کا ان کو نظر آتا ہے، لہذا اس میں کوئی شک و شبہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، یہیں پر میرا خیال ہے کافی ہے. آج آج ہم نے چاند دیکھ لیے، کل ہم انشاءاللہ پہلا روزہ رکھیں گے، اور روزہ رکھنے کے کیا معاملات ہیں، سحری اور افطاری کے میٹرز اور کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کی احادیث کے روشنی میں ہمیں کیا ملتا ہے، تو اس کو ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی اس کو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ اس کو پڑھیں. آپ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ بہت ہی مختصر اور احادیث کے ریفرنس کے ساتھ یہاں پر جو تذکرہ کیا گیا ہے. گو کہ آگے آنے والی کچھ باتیں جو ہیں وہ اختلاف میں ہوں گی، لیکن ہم زیادہ اختلاف میں نہیں پڑیں گے. اختلاف کی وجہ جو ہے وہ بھی ہم ہلکے سے صرف مختصر سے وہ ڈسکس کر لیں گے. باقی انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے جو صحیح احادیث ہمارے سامنے آئے گی ان کو بیس بنا کر. ہاں جی، کوئی اضافہ اگر ہے آپ کے پاس تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ایک خاص اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ خاص اسپیشل جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی خواتین کے لیے دعا کرے رمضان میں. کیوں
کہ یہ یعنی کہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہیں، آپ کے لیے ہر چیز بناتی ہیں، ہوں کیوں ان کی عبادات میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہوں ہے، تو ان کے لیے خاص دعا کرے، اپنی والدہ کے لیے، اپنی سسٹر کے لیے، جو بھی کچن میں جو کام کرتی ہیں آپ کے لیے، اچھے اچھے مشروبات بناتی ہیں، کھانے بناتی ہیں، تو ان کے لیے اسپیشل دعا میں ان کو ضرور یاد رکھیں، جی کیونکہ یہ آپ کے لیے یعنی کہ بلا لاس، یعنی کہ آپ بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی چیز کے آپ کی خدمت کرتی ہیں، اور خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا ہاتھ بڑھائے، یعنی کہ اور اس کے لیے خاص دعا کرے، ہوں تو رمضان میں اچھے اچھے کھانے بنائے انشاءاللہ، تو کیوں کہ انسان خوش ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسے مشروبات، جب بھی ایسی چیز دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، نہ کہ اپنا تھوڑی سی کوئی چیزیں رکھ دیں، ہوں جہاں بچے بھی دیکھیں کہ یہ کیا رکھا ہوا ہے، نہیں، تو رمضان میں تھوڑا سا اچھا وقت نکال کے ان کے لیے کھانے اچھے بنائے اور ان کے لیے اسپیشل دعا کرے، تو ہوں میرا تو یہ ہے کہ بات میں سنتا ہوں، ہر رمضان میں سنتا ہوں کہ رمضان آنے سے پہلے سے تھوڑا سا آپ تیاری کر کے تو زیادہ عبادات میں شمار رہے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اچھے اچھے کھانے بھی بنا کے افطاری میں رکھیں، جزاک اللہ خیر ابا کی، آپ کی مرضی ہے، تو جی میں تو اس لیے کہنا چاہ رہا تھا کہ اپنا خواتین کے لیے اسپیشل ان کے لیے دعا کرے، کیونکہ یہ آپ کی خدمت کرتی ہیں، جی جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر. آپ کا یہ پیغام جو ہے یقیناً سب نے سنا، اور یقیناً یہ صرف میرے لیے نہیں باقی سب کے لیے بھی ہے. تو باقی یقیناً دیکھیں رمضان کا اجر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور کس قدر وہ اجر دیں گے اس کو تو ہم احاطہ نہیں کر سکتے. تو یقیناً جو رمضان کی نیت سے کرتی ہیں، رمضان کے روزے، کل دیکھیں گے ایک حدیث آئے گی کہ رمضان کا روزہ جس نے کھلوا دیا، افطاری جس نے کرا دی، گویا اس نے بھی، اس کو بھی پورا روزے کا اجر جو ہے وہ ملے گا. تو ڈیفینیٹلی. اور السلام ویسے بھی علیکم ہم رحمۃ کہتے ہیں اللہ کہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی. اچھا اشفاق بھائی، میں ایک نا بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ادھر پاس ہی ہے، بیوہ عورت ہے، ہوں کٹر اہل حدیث ہے، اس کے سر پہ جو نا ہسبینڈ کا سایہ وہ 2-3 سال سے نہ اٹھ گیا۔ بچے ہوں اس کے ابھی اتنے میچور نہیں ہیں کہ وہ کام کریں تو وہ اچھی طرح رمضان میں روزے رکھ سکیں۔ اب ہوں میری یہ اپنی کلاس کے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی تھوڑی ہیلپ کریں، تاکہ ہم ان کو رمضان کا اچھے سے راشن نہ ڈال دیں، تاکہ وہ ایزی ہو کے بچوں کو بھی روزے رکھوا سکے اور خود بھی روزے رکھ سکے۔ اس میری بات پہ ضرور تھوڑا دھیان کرنا ہے، تاکہ رمضان شروع کرنے سے اللہ پاک ہمیں نصیب کریں، شروع ہونے سے پہلے ان کی ہم بہن بھائی مل کے ہیلپ کر دیں، تاکہ اچھے طریقے سے میں خود جا کے خرید کے اس کو راشن وغیرہ ڈال دوں، تاکہ وہ ایزیلی اپنے بچوں کو اور خود وہ روزے رکھ لیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ جی جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیرن. یہ آپ نے میسج تو سن لیا سب کا. تو جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو یہ آپ براہ راست بھی کر سکتے ہیں، یا میرے طرف بھی جلد کر از سکتے ہیں. جلد، تاکہ ہوں رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ہم 2-3 بہنیں مل کے اس کو ساتھ لے کے اس کی ضروری چیزیں، چلیں ان کے دیکھتے ہیں بچوں کے لیے نئے کپڑے عید کے لیے اور ان کا راشن راشن وغیرہ ہمارے ڈال ذمہ دیں۔ ہے جی، انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. جی جی، آپ آمین۔ اشفاق صاحب ان کا نمبر مجھے بھیج دیں ذرا، ٹھیک ہوں ہے، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جی نہیں، انشاءاللہ. وہ اشفاق بھائی کے پاس آپ دیں، اشفاق ساما کے اکاؤنٹ میں بھیج دے گا، وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے، وہ پھر ٹھیک ٹھیک، مبین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا، تو مبین نکلوا دے گا، تو میں فوراً سے جا کے اس کے ساتھ، اس کو ساتھ لے جا چلیں کے ٹھیک ہے، وہ اس کے میں بچوں کی، شفیق ہاں صاحب کے ساتھ میں ارینج کر چلیں لیتا وہ ہوں. ڈسکس کر لیں، تو جو تعاون کرے گا وہ اپنے لیے جنت کمانی ہے ہم نے۔ بالکل بالکل. صحیح. اچھا جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم. جی جزاک اللہ خیرن. یہ میسج بھی آپ نے سنا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو خاص کر اپنے ذہنوں میں ضرور رکھیں. پہلا حق جو ہے ہمارے قریبی رشتہ دار بہن بھائیوں کا ہے، اس کے بعد پھر یقیناً اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اور ہر جو ایمان والا ہے اس کی ایک دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے. تو رمضان میں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ دل کو نرم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت توفیق دے کہ ہم اس طرح کے معاملات میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں انشاءاللہ. اور باقی جہاں تک شفیق صاحب کی بات تھی، تو وہ دیکھیں مرد اور عورت جو ہیں، ہم نے پہلے پنات سنا تھا کہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، جب تک وہ دونوں برابر ان مساوی نہ ہو، جب تک گاڑی جو ہے وہ بیلنس نہیں چلتی. تو شروع میں تو وہ موٹر سائیکل کے پہیے ہوتے ہیں، دو ہی پہیے ہوتے ہیں، پھر بچے جب شروع ہو جاتے ہیں تو پھر 3 ہو جاتے ہیں، 4 بھی ہو جاتے ہیں، 6 بھی ہو جاتے ہیں.
تو لیکن جو جتنا فیملی کے جتنے ٹائرز ہیں ان میں بیلنس اور ہم آہنگی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو ڈیفینیٹلی رمضان کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر یہ سارا کچھ جو ہے وہ کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ جو خاوند جو ہے وہ بھی ضرور گھر کے معاملات میں اپنے جو بھی اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. تو یقیناً یہ ایک اہم موضوع تھا جس کی طرف اشارہ کیا. تو باقی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر کاربند ہوں. آمین. جی یہ بہرحال شامل ایک ٹائر پہ سارا زور نہ ڈال دیں آپ، خود بھی کیا کریں، نہیں ٹھیک ہے نہیں، نا میں نے انشاءاللہ. 2 ٹائر اور 3 ٹائر 4 ٹائر اسی لیے میں نے کچھ ہیں ذکر کر جناب دیا. والا، کچھ میری طرح بندے ہیں جناب والا، میرے اوپر سارا اپنا وزن ہو جاتا ہے جناب والا. تو یہ عورتیں جناب اس وقت جناب قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہیں. ہاں تو بندہ دیکھتا ہے میں کیا کروں، تو مجبوراً بیچارہ کرنا پڑتا ہے اس کو. تو بہرحال ایک ٹائر دیکھ لیں کون سا ٹائر جو بھاری ہو جناب اس پہ وزن ڈال دیا کریں. چلو جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق و توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں اچھے طریقے سے داخل بھی ہوں اور اس رمضان کی برکتیں جو ہیں وہ بھی ہم سمیٹنے کی کوشش کریں. ہم روز سنتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی ہمارے سامنے ایسا واقعہ آتا ہے کہ رمضان کے بالکل سرے پر پہنچے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، ان کو رمضان نصیب نہیں ہوتا. کل ہی مجھے پتہ چلا ہمارے رشتہ داروں میں ایک بہت، میں ان سے ملا بھی نہیں ہوا، 1 2 دفعہ صرف فون پہ بات ہوئی ہے. تو وہ اس دنیا سے چلے گئے. یہاں پر قطر میں بہت سارے، بلکہ پچھلے کچھ دنوں میں تو بہت سارے ایسے مطلب پتہ چل رہے ہیں جو قریب ہمارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا ہے اللہ بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان جو ہے وہ عطا فرمائے اور پھر رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت و توفیق بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.